نبوی میں نمازیں ادا کی. یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن ابی جو روضۃ من ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھا کرتا تھا. ارے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا کی. اس کے باوجود اللہ نے کہہ دیا کہ اے محمد 70 بار بھی اگر اس کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ اس کو معاف کرنے نہیں جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہودیوں کو برداشت کیا. اس کی ایک سیاہ، اس قوم کی ایک سیاہ تاریخ رہی ہے. تاریخ کے ہر دور میں اس قوم نے اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچانے اور چھوی پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی غزہ کی سرزمین میں انسانیت شرمندہ ہے. تاریخ انسانی میں انسانیت کی توہین اتنی نہیں کی جا رہی ہے، نہیں کی گئی ہے جتنی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ یہودی کر رہا. لیکن اب ذرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر کے ساتھ، کس برداشت کے ساتھ، کس تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاری، کس برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. ایک جنازہ آیا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم اس کے اکنومیکل پوزیشن دیکھتے ہیں. غریب ہے، مؤذن رہا ہوگا، غریب ہے، چھوڑو. لیکن اگر ہمارے سماج میں کوئی سیاستدان، کوئی ایسا انسان جس کے مال حرام کی کوٹھی اس ملک کے ہر شہر میں موجود، ایک مالدار مرتا ہے، کوئی بڑا سیاستدان مرتا ہے، ہم پریکٹس بند کر دیتے ہیں، ہم اپنی دکانیں بند کرتے ہیں. نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہے گا. غریب مرتا ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. شیخ صاحب کے جنازے پر تو کافی بھیڑ تھی، اب مر گیا کلوا بیچارہ بے کفن لیٹا رہا. اس زمانے میں سماج کے کلوا کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ کو نہ معلوم ہے غیر مسلم کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا تو کیا ہو گیا؟ الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کس انداز سے میرے بھائیوں اپنے ماحول کے ان سیکولر، منصف، معتدل مزاج غیر مسلموں کے ساتھ اسی تحمل کے ساتھ اور اسی برداشت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی خوشبو کو، اس اخلاق کی خوشبو سے ذرا اپنے سماج کو معطر کرنے کی تو کوشش کرو. غلام آپ ہی کا ہے تو یہودی، بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر جواب دینا اہل حدیث ہو، تمہارے محلے اور پڑوس میں ایک غیر مسلم بیمار پڑتا ہے، کبھی تمہیں اس کی عیادت اور مزاج پرسی کی توفیق ہوتی نہیں ہوتی؟ جب اللہ کے نبی پہنچے وہ یہودی دیکھ کر، ارے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے در پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بابو کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ۔ وہ باپ جو نبی محترم کے اس عظیم اخلاق سے متاثر تھا، آپ کی آمد پر خوشیوں میں پھول رہا تھا، کہتا ہے بابو اطیع ابا القاسم، جو کہہ رہے ہیں نبی ان کی بات مان لیجئے۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی نجاہ من النار۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ سماج کے جو افراد ہوتے ہیں نا، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اگر کبھی نمک حرامی کر دے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رشتہ دار اگر زخم پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کے دلوں کو توڑنے کی کوشش کریں، تو انسان بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس صبر کے ساتھ، کس تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اس امت کے لیے کیسا عظیم اسوہ اور نمونہ پیش کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ بھری مجلس میں ہاتھیں اٹھا کر یہ کہنے والا کہ میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، یہ کوئی غیر نہیں، یہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دلانے والا یہ آپ کا غیر نہیں، یہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ مدینے تک پہنچ کر ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے چراغ کو گل کرنے والا یہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ تین عظیم جنگیں آپ پر تھوپنے والا یہ کوئی غیر نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھے۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، ارے جن کی زبانیں گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ رشتہ دار تھے جن کے تیغ و سنان نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی۔ وہ رشتہ دار تھے جنہوں نے واز کہتے وقت آپ کو لہو لہان کہا کیا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، کس برداشت کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی گزاری۔ سماج کا کوئی فرد، کوئی نوجوان آگے بڑھتا ہے، کوئی درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو بھی 56 انچ کا بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وسعت قلبی کے ساتھ، انتہائی تحمل اور برداشت کے ساتھ ہم انہیں برداشت کریں۔ جب مکہ فتح ہوا، ارے 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اور یہ سارے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے پوتے سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے کریم ہیں نا، آپ تو اخلاق کے پیکر ہیں نا، آپ سے ہم لوگ حسن سلوک کی امید رکھتے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ، معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ کچھ فوائد بتائیں گے اور آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ صبر کریں گے، برداشت کرو گے، آؤٹ آف کنٹرول میں نہیں آؤ گے۔ بھائی کو سبق سکھانے کی بات، تم نے اگر ہائی کورٹ دیکھا ہے تو ہم سپریم کورٹ تک جانا اور پہنچنا جانتے ہیں، اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرو گے، سینہ کشادہ رکھو گے، عفو اور صفح کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو گے، جو صبر ابھی ابھی رمضان آپ کو سکھا کر گیا ہے۔ وہ گیا نا،
ہم میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو تقریباً 30 سالوں سے رمضان کے 30 دنوں کے روزے رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں تقوی یا متقی ہونا تو دور کی بات ہے، ارے ان کی زندگی کے اندر تقوی کی کوئی خوشبو بھی آپ نہ پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ صبر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بڑے فضائل ہیں کہ اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی صبر کے اندر۔ اگر آپ صابر بنتے ہیں تو یاد رکھنا کامیابی، فلاح آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ارے دونوں ہاتھ میں لڈو، صبر کا پہلا فائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کیجئے، اسلام پر پوری مضبوطی سے قائم رہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مرو تو مسلمان ہو کر، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہارا صبر تمہارے مخالفین کے صبر پر غالب آ جائے۔ وصابروا، ارے ان سے زیادہ آپ صبر کیجئے، اسلامی سرحد کی پوری قوت کے ساتھ حفاظت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، دنیا اور آخرت کی فلاح۔ ایک اور فضیلت بتائے صبر کی، اش کے رہو گے۔ اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو کہیں گے واہ واہ چاباس، کیا ہے، پڑھتے ہیں آپ، اس کے تمغے دیواروں پہ دیکھتے ہیں آپ، لیکن چونکہ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس امت کا اہم مرض، سب سے بڑا یہ مرض ہے کہ یہ امت قرآن کو مانتی ہے، قرآن کی نہیں مانتی۔ صرف سورہ فاتحہ آپ سمجھ لیں اور صرف قرآن کریم کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لو تو یہ جتنے مزارات ہیں، یہ درگاہیں ہیں، یہاں الو بولے گا کوئی انسان آپ کو نظر نہیں ہوگا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی تھے، ارے رمضان شروع ہوا تو نہ جانے نیکی کا کون سا تاج محل وہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، بڑے تیز تھے، بہت تیز دوڑ رہے تھے۔ 27ویں شب قدر کو بڑا شب قدر ہو گیا، اب تو ہو گیا، جو کرنا تھا کر لیا، ان کی اسپیڈ کم ہو گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو 2-3 دن اور کھینچتے ہیں، اور جب چاند نکلا ان کے عمل کی چاندنی ڈوب جاتی ہے، پھر آپ انہیں کسی نماز میں نہیں، جمن بھائی جمعہ کو ضرور آپ سے ملاقات ہوتی۔ کیا المیہ، اللہ سے ہم مدد نہیں مانگتے، اللہ سے ہم دعا نہیں کرتے، اور قبر والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مدد کیجئے مدد کیجئے۔ ایک ظریف الطبع انسان تھا، وہ پہنچا ہے قبر کے پاس، جا کر بیٹھا، کیا ہوتا ہے ذرا دیکھے، ذرا غور سے سننا۔ دیکھا کہ ایک آدمی آیا قبر کے پاس اور قبر والے سے کہتا ہے، او قبر والے، میری بیوی کو جو ولادت ہو رہی ہے، درد سے ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اے قبر والے آپ مدد کیجیے۔ پھر دوسرا آیا، کہا کہ قبر والے مدد کیجئے، میرا بیٹا امتحان دیا ہے، وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ ہسمکھ آدمی جو بیٹھا تھا تو وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے کہ سنیے، ابھی آپ انتظار کیجئے، ابھی آپ ویٹ کیجئے، ابھی یہ قبر والے وہ ڈیلیوری ایشو کرانے گئے۔
ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ بیوی کے بچے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے، مدد کیجیے، ابھی وہ ڈیلیوری ایشو کرانے گئے، ابھی آپ ویٹ کیجیے، انتظار کیجیے۔ یہ انداز ہے میرے بھائی۔ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ یہ صبر کا، ارے آپ پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن آپ نے سمجھا نہیں کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی معیت ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت قبر میں، اللہ کی معیت دنیا میں، اللہ کی معیت آخرت میں، اللہ کی معیت حشر میں، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھا صبر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، کن بندوں سے؟ جو بندے صبر کرتے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین۔ اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے یہ صبر ایسی چیز ہے کہ اس کی فضیلت میں اللہ نے 3 قسم کے انعام کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ جی 3 گریٹ پرائز، بڑا پرائز آپ کو ملے گا، 3 انعام، کوئی بھی انعام چھوٹا ہلکا نہیں، سارا انعام بڑا ایک ساتھ، ایسا اور جگہ نہیں کیا ہے اللہ نے۔ لیکن جو لوگ صابر ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ایک بار 3 انعام، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ صلوات صلات کی جمع، یہ صلات نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کیسے درود بھیجے گا؟ ہم نہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کے نبی پر درود کا مطلب ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان اس نبی کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے نا یہ فرشت، ہمارے آخری پیغمبر کو دیکھو نا، یہ ہمارے کلمے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ دیکھو نا ہمارے آخری پیغمبر کو ہمارے لیے اپنے رشتہ داروں کو دشمن بنا لیا۔ دیکھو نا ہمارے آخری پیغمبر کو، ہمارے کلمہ اور ہمارے نام کو دنیا میں اس کا ڈنکا بجانے کے لیے اس نبی نے کیا قربانیاں دیا۔ یہ ہوا اللہم صلی علی محمد، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان اس نبی کی تعریف کرتا ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر میں یہ خوبی، ہمارے آخری پیغمبر نے یہ کیا۔ اب سمجھیے، آپ کو سمجھا کر جاؤں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان صابروں کی تعریف رب العالمین فرشتوں کے درمیان کرتے۔ دیکھو نا فرشت، میرا یہ بندہ صبر کیا، دیکھو نا یہ فرشت، اس کو اتنی تکلیف پہنچی، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کی تعریف فرشتوں کے درمیان کرتا۔ ایک نام سن لیا ایک بڑے صحابی نے، ایک بڑے قاری نے، کہ اللہ نے میرا نام لے لیا تو خوشی کے مارے رو پڑے۔
ایک دن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے کہا، او قاری صاحب، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، سنیے اللہ کا آرڈر آیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور آپ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب بڑے قاری عظیم صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے کہ حل سمان اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ ابی بن کعب؟ آپ نے فرمایا نعم۔ اس خوشی میں ابی بن کعب خوشی میں رو پڑے۔ اور یہاں اگر آپ صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر کرنے والوں کی تعریفیں اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، اپنی وسیع رحمتوں کو، اپنی وسیع رحمتوں کے اندر ان صبر کرنے والوں کو چھپا لیتا ہے، اپنی رحمت کے پھول ان صبر کرنے والوں پہ برساتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ تم نے بڑا صبر کیا، تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، جاؤ اب اس انداز سے اور اس ڈگر پر اپنی زندگی گزارو۔ اولئک علیہم مہتدون، یہ تین انعام کا تذکرہ، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کے اپنے وسیع رحمت سے سرفراز کرتا ہے، اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ بہت برداشت کیا تم نے، اس صراط مستقیم پر، اس ہدایت کی راہ پر تم اب اپنی زندگی گزارو۔ یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو، یہ رمضان جو گزرا ہے نا، اس نے آپ کو چاہا، ٹینڈ کیا، اور یہ رمضان ریمائنڈر کر رہا ہے کہ باقی جو آپ کے ایام اور زندگیاں ہیں ان میں ہم زیادہ اچھل کود کی کوشش نہ کریں، زیادہ اپنے سماج میں اپنی طاقت، اپنے غرور اور اپنی دولت کا مظاہرہ نہ کریں، سینے کو کشادہ رکھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ عفو کا اور صفح کا، معاف کر دینے کا اور درگزر کر دینے کا اور صبر کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ واضح رہے کہ صبر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بڑے انسانوں کو، نصیب والوں کو دیتا ہے، ہر آدمی کو اللہ صبر نہیں دیتا، صابر نہیں بناتا ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے، عظیم صفت، جو صفت اللہ، جس صفت سے اللہ اپنے بڑے بندوں کو، بڑے دل والے، بڑے سینہ والے بندوں کو متصف کرتا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ رب العالمین اس اجلاس کو، تاریخی اجلاس کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران بنائے۔ رب العالمین اس کے اچھے اثرات، اس کے اچھے ثمرات اور اس کے اچھے برکات اور اس کے اچھے تجلیات ظاہر ہوں۔ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر صبر کا، برداشت کا، تحمل کا مادہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔